السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازیوں کی بعض غلطیاں۔ ناظرین، یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے نماز کی مشروعیت، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت اور نماز کے اوقات کے بیان میں کچھ باتیں رکھی تھیں۔ لہذا نماز کے اوقات کے تعلق سے دو باتیں اس ایپیسوڈ میں رہ گئی تھیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ نماز کے تو اوقات مقررہ آپ کو بتلا دیے گئے، اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ افضل وقت میں نماز پڑھنا ہمارے لیے افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تمام جمہور، تابعین، تبع تابعین، سب کا یہی معمول رہا۔ ہاں، مستحب کیا ہے؟ ظہر کی نماز گرمیوں میں تھوڑی تاخیر کر لیں، اور عشاء کی نماز کیا ہے؟ تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنا، تو یاد رکھیں کسی عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، یعنی وقت سے پہلے پڑھ لیا جائے یا وقت سے پہلے اس کو ادا کر لی جائے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر لیتے تھے، پھر انہیں جمع کر کے پڑھ لیتے، اور سورج ڈھل گیا ہو تو ظہر کی نماز پڑھتے، پھر سوار ہوتے۔ اور ایک صحیح روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، جیسا کہ ہم سنن نبی داؤد اور سنن دارقطنی اور مسند امام احمد رحمہ اللہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھل گیا ہوتا تو ظہر اور عصر دونوں کو جمع کر کے پڑھتے، پھر سفر پر روانہ ہوتے۔ تو دیکھیں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کو جمع کرنے کے دو طریقے ہمیں ملے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکل جاتے، اور جب عصر کا وقت شروع ہوتا تو اس وقت آپ ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر کے پڑھ لیتے، یعنی ایک اذان دو اقامت کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو سفر پر نکلنا ہوتا اور سورج ڈھل گیا، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ کے نکلتے، یعنی ایک اذان دو اقامت کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیں، یہ طریقہ ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی عذر کے بھی لوگوں کو سکھلانے کے لیے یا بتلانے کے لیے کہہ لیجئے دو نمازوں کو اکٹھی کر لیا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث جو ہے بالکل صحیح سند سے آئی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ایسے ہی صحیح ابن خزیمہ، مسند امام احمد اور موطأ امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو مدینہ میں بغیر کسی خوف اور بارش کے جمع کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ بغیر کسی خوف اور سفر کے جمع کیا، یعنی کوئی ایسا عذر نہیں تھا، جیسے بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، سفر پر بھی آپ کو نہیں نکلنا تھا، کوئی خوف اور ڈر یا جنگ کا ماحول بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ یہاں دو باتیں ہمیں یاد رہے، نمازوں کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمازوں کو جمع کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں اس طرح ادا کرنا کہ ابھی صرف ایک نماز کا وقت ہوا ہو، دوسری کا نہ ہوا ہو۔ مثلا عصر کو ظہر کے ساتھ اس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لینا، یہ جمع صرف سفر کے لیے جائز ہے، یاد رکھیں، یہ جمع صرف سفر کے لیے جائز ہے۔ یعنی ایک نماز کا وقت ہو گیا،
دوسری نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے لیکن ہمیں سفر میں نکلنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک نماز کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لیں گے، ایک اذان دی جائے گی، دو اقامت۔ اب ہمیں مثال کے طور پر سفر پہ ہم کو دن میں 1 بجے نکلنا ہے اور ظہر کا وقت کیا ہے؟ 12:30 بجے شروع ہو چکا ہے۔ اب ہم جیسے ظہر پڑھیں اس کے ساتھ ہی ہم عصر کی بھی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد سفر میں نکل جائے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اب ہمیں سفر میں کیا ہے 6:30 پونے 7 بجے نکلنا ہے، مثال کے طور پر 6:30 بجے نکلنا ہے اور ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا، مغرب کا ہی وقت ہوا ہے، تو ہم مغرب پڑھیں اور اس کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیں اور سفر پر نکل جائے، تو یہ صرف سفر کے لیے جائز ہے۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے؟ پہلی نماز کو مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھنا اور دوسری کو جلدی کر کے پہلے وقت میں پڑھ لینا۔ پہلی نماز کو مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھنا اور دوسری نماز کو جلدی پڑھ لینا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کو مؤخر کیا جائے عصر کے وقت تک، پہلے ظہر پڑھ لیں، اس کے بعد عصر کا وقت ہوا عصر بھی پڑھ لیجئے، یا ایسے یہ آپ یاد رکھیں کہ ظہر کی نماز کو کیا کریں؟ ہم مؤخر کریں عصر کے وقت تک اور جیسے عصر کا وقت شروع ہونے والا ہو ظہر پڑھیں اور عصر پڑھ لیں۔ تو یاد رکھیں یہ جمع کی ایک صورت ہے اور اسے جمع سوری کہتے ہیں، تو نمازوں کو ایسے ہم جمع کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ ہے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا۔ چلیے، یہ تو پچھلے درس کی ایک ضمناً بات میرے ذہن میں تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب آتے ہیں ہم آج کے ہمارے درس میں جو باتیں ہونے والی ہیں، الحمدللہ وہ بہت اہم، قیمتی اور ہمارے علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط اور اس کے واجبات کے تعلق سے، کہ نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں اور ہمارے اوپر کون کون سی چیز واجب ہوتی ہے۔ لہذا نماز کے لیے سب سے پہلے نمازی کے کپڑے نجاست سے پاک ہونی چاہیے۔ نمازی کا جو کپڑا ہے کیا ہے؟ وہ نجاست اور گندگی سے کیا ہے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نمازی کے ایمان کا سب سے پہلے شرک سے پاک ہونا چاہیے، بدعتوں سے پاک ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں شرک کی موجودگی میں اور بدعتوں کی موجودگی میں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرنے والا ہے۔ ہم چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنی عبادت کر لیں، اگر ہمارے یہاں شرک پائی جاتی ہے اور بدعت کا وجود ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اور آپ کی نمازوں کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ لہذا کپڑے اور جسم سے پہلے ایمان کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کس چیز سے؟ شرک سے اور بدعت سے۔ اب آئیے، نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کپڑے نجاست اور گندگی سے پاک ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ المدثر پڑھیے، آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 اللہ نے کیا کہا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کپڑے کیا ہے؟ نماز کے لیے پاک ہونے چاہیے۔ ایسے ہی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ایسے ہی سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے جس میں مباشرت کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم، ہاں، اذا لم يكن فيه اذى، ہاں، جب اس کے اندر گندگی نہ لگی ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے جن کپڑوں میں اپنی بیویوں سے ملتے تھے، لیکن اس شرط پر کہ کپڑے کے اندر کیا ہے؟ کپڑے پر یا کپڑے میں گندگی نہ لگی ہو۔ لہذا ان دونوں دلائل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والے کے لباس کا پاک ہونا واجب ہے۔ جو شخص ایسی حالت میں نماز پڑھ لے کہ اس کے کپڑے میں نجاست لگی ہو تو واجب کا تارک ہوگا، لیکن اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس کی نماز کیا ہے؟ باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جوتیوں میں نماز پڑھی جس میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے جوتیاں اتار دی؟
لیکن آپ نے نماز کو نہیں دہرایا۔ لہذا یاد رکھیں، علم ہو کہ کپڑے میں گندگی لگی ہے تو کپڑوں کو صاف کر لیں، دھل لیں اسے، جہاں گندگی لگی ہے اسے پاک کر لیں، اور اگر علم نہیں اس صورت میں ہم نے نماز پڑھ لی تو یاد رکھیں بھول کر کے آپ نے نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوتیوں میں نماز پڑھی جس میں گندگی لگی تھی، پھر جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے جوتیوں کو اتار دیا لیکن نماز کو نہیں دہرایا۔ چلیں دوسری چیز، نمازی کا جسم نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ نمازی کا جسم کیا ہے؟ نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت، اور ایسے ہی موطا امام مالک، مسند ابو یعلا اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدی کے متعلق سوال کیا۔ مدی جو ہے انسان کے جسم سے خارج ہونے والا ایک قسم کا پانی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغسل ذکرہ ویتوضأ، وہ اپنی شرمگاہ کو دھلے اور وضو کر لے۔ تو اگر نجاست اور گندگی لگی ہے تو اسے کیا کرے؟ دھلے اور نماز پڑھ لے۔ ایسے ہی حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماہواری کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری ماہواری ختم ہو جائے فاغسلی عنک الدم وصلی، کہ تم اپنے وصلی تم جو ہے اپنے بدن سے خون دھو لو اور نماز پڑھ لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور مسند ابی عوانہ کی روایت ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ نمازی کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ کیا ہے؟ اپنے بدن کو نجاست سے پاک کر لے۔ نجاست سے کیا ہے؟ پاک کر لے، نجاست کو دھل لے۔ اور اگر وہ جنبی ہو یا محتلم ہو، حائضہ ہو یا نفسا ہو یا حالت نفاس میں ہو تو شریعت نے جو شرعی غسل کا طریقہ بتلایا ہے اس غسل کے ذریعہ اپنے بدن کو اور اپنے آپ کو کیا ہے؟ پاک کرے۔ چلیں ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ حدث اکبر و حدث اصغر سے طہارت صحت نماز کے لیے شرط ہے۔ حدث اکبر سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ انسان نے بیوی سے ہم بستری کی ہو، یا اسے احتلام ہو گیا ہو، یا عورت حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو۔ اور حدث اصغر کیا ہے؟ پیشاب، پخانہ، یہ سب چیزیں یا ہوا کا خارج ہونا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، مسند امام احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بے وضو ہو جائے، تا وقت کہ وہ وضو نہ کر لے، یعنی جب تک وہ وضو نہ کر لے تب تک اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ وضو کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ حدث اصغر کے ساتھ ہے، آپ یاد رکھیں۔ اور حدث اکبر کے لیے میں نے آپ کو چند باتیں بتلا دی ہیں۔ ایسے ہی جہاں نمازی کا کپڑا پاک ہو، جہاں نمازی کا جسم پاک ہو، وہیں نماز کی جگہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی اور دیگر حدیث کی سنن کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب شروع کر دیا۔ لوگ اسے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِّن مَّاءٍ، کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، بلا شبہ تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی و مشقت میں ڈالنے والا۔ لہذا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہ تین چیزیں یاد رکھیں، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ چلیں اس کے بعد نمازی جو ہے نماز میں اپنے سطر کو ڈھکے گا، چاہے وہ نمازی مرد ہو یا عورت ہو۔ اب ان کے سطر کیا ہے اور کتنا ڈھکنا ہے اس پر انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتلاتا ہوں۔ تو نماز کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ نمازی اپنے سطر کو ڈھکے گا، اپنے جسم کو چھپائے گا۔ دلیل سنیے، قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت نمبر 7 اللہ نے کیا کہا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم
ہر مسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت یعنی لباس پہن لیا کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں زینت سے مراد ایسا لباس جو شرمگاہ کو چھپائے، اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت ستر پوشی کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور ایسے ہی جمہور علماء کا قول ہے کہ ستر پوشی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ستر پوشی کیا ہے؟ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ چلیے، حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے اپنے سطر کی حفاظت کرو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر میں اکیلا ہوں تو سطر ننگا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ ان سے حیا کی جائے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ مسند امام احمد اور ایسے ہی سنن نبی داؤد کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس کو تعلیقاً ذکر کی، حدیث حسن درجے کی ہے۔ لہذا انسان تمام اوقات میں جب اس کے لیے سطر پوشی واجب ہے، سوائے قضاء حاجت اور بیوی سے مباشرت اور غسل کے وقت، اور تمام اشخاص سے اس کے لیے واجب ہے سوائے لونڈی اور بیوی کے، تو بوقت ضرورت ڈاکٹر وغیرہ کے پاس اپنی سطر کو کھول سکتا ہے بوقت ضرورت۔ لہذا انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز کے لیے اپنے سطر کو ڈھانپ کر کے رکھے، یاد رکھیں اس چیز کو، اور یہ تمام اوقات میں اسے ڈھانپ کر کے رکھنا ہے۔ کب؟ جب قضاء حاجت کو جائے، یا بیوی سے مباشرت کے لیے جائے، یا غسل کے لیے جائے، یا اس کی بیوی یا اس کی لونڈی ہو اس کے پاس جائے، یا ڈاکٹر کے پاس جائے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ سطر نہ ڈھانپے تو چل جائے گا اگر علاج معالجہ کا مسئلہ ہے تو۔ بہرحال اب آئیے دیکھتے ہیں مرد کا سطر کیا ہے، اور عورت کے سطر کے تعلق سے شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ مرد کا سطر ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصہ ہے، جیسا کہ دلائل میں آپ کو بتلاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارواء الغلیل کی روایت ہے، حدیث حسن درجے کی ہے کہ ما بین السرۃ والرکبۃ عورا، کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ سطر ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفخذ عورا، کہ ران بھی کیا ہے؟ سطر میں داخل ہے۔ اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کو ظاہر مت کرو اور کسی کی ران مت دیکھو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ لہذا یہ دلائل ہمیں بتلاتے ہیں کہ ران کیا ہے؟ بندے کے سطر میں شامل ہے، لہذا اس کے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ کیا ہے؟ یہ مرد کا سطر ہے، یہ مرد کا سطر ہے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر جو ہے اپنے ران کو کھولا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے اور آپ کا ران کھلا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہما، اور اس کے بعد حضرت جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنے ران کو ڈھانپ لیا۔ تو یاد رکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ کا ایک قول ہے کہ ران کیا ہے؟ سطر میں سے ہے۔ تو جب قول اور عمل میں تضاد ہو جائے تو یہ اصول ہے کہ ان القول ارجح من الفعل، کہ عمل سے زیادہ راجح کیا ہے؟ قول ہوگا۔ تو نبی کا قول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بندے کا ران اس کے سطر میں داخل ہے، لہذا ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک کیا ہے؟ بندے کا سطر ہے، نماز میں اس کا ڈھانپنا واجب ہے۔ آئیے، عورت کے لیے سطر کیا ہے؟ تو آزاد عورت اپنے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ، آزاد عورت کے لیے اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ مکمل کیا ہے؟ سطر ہے، جبکہ لونڈی کے چہرے کے علاوہ مکمل جسم کیا ہے؟ چھپائے گی۔ عورت کیا ہے؟ چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ جو ہے
مکمل جسم چھپائے گی، اور لونڈی کیا ہے یعنی جو خادمہ ہے وہ چہرے کے علاوہ ہاتھ وغیرہ پورا جسم کیا ہے چھپائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ النور میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے الا ما ظہر سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اسی معنی کی تفسیر ملتی ہے۔ لہذا عورت کے لیے ستر کیا ہے؟ اس کا پورا جسم ہے، چہرے اور ہاتھ کے علاوہ۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ستر پوشی میں مرد کتنا کپڑا لے گا نماز کے وقت اور عورت کے پاس کتنا کپڑا ہونا چاہیے۔ لہذا نمازی مرد ہے اگر تو نمازی مرد پر ستر ڈھانپنے کے سوا کندھے پر کوئی کپڑا رکھنا ضروری ہے، الا یہ کہ اتنا میسر نہ ہو، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک تو وہ ڈھانپے گا ہی ڈھانپے گا، اس کے علاوہ اس کے لیے کیا ہے کاندھے پر بھی کپڑا ہونا چاہیے۔ اگر بہت مجبوری کی حالت ہے کپڑا نہیں ہے تو بغیر کاندھے پر کپڑا رکھے وہ صرف ستر ڈھانپ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر سنن کی کتابوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جس کا کوئی حصہ اس کے کاندھے پر نہ ہو، جس کا کوئی حصہ کاندھے پر نہ ہو۔ حتیٰ کہ دوسری جو روایت میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ صحیح بخاری اور دیگر سنن کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اور اسے چاہیے کہ دونوں کپڑوں کے کناروں کو اپنے کاندھے پر ڈال لے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا کہ اگر ہمارے پاس ستر ڈھانپنے کے علاوہ بھی کپڑا ہے تو ضروری کیا ہے مردوں کے لیے اپنے کاندھوں کو ڈھانپ لے۔ حتیٰ کہ اگر ایک چادر میں ہی نماز پڑھنی ہے تو چادر کو ایسے لپیٹے کہ اس کے سطر بھی ڈھک جائے اور اس کے دونوں کناروں کو ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر اپنے اوپر ڈال لے۔ یہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ سطر کے علاوہ کاندھے پر کپڑا رکھے۔ اگر بہت مجبوری ہے کپڑا میسر نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب نماز میں عورت کا لباس کتنا ہونا چاہیے؟ عورت جو ہے نماز میں چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ سارا جسم چھپائے گی۔ قرآن مجید کی آیت اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت یعنی لباس پہن لو۔ تو اس عموم میں لباس پہن لو کے حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہے، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی، اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالغ ہے اگر عورت تو بچی تو اس کی نماز کیا ہے بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں فرماتا۔ اور بعض روایتوں میں جو ہے یہاں تک ہمیں ملتی ہے بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورت 3 کپڑوں میں نماز پڑھے گی، جس میں قمیص، اس کی اوڑھنی اور اس کے شلوار ہوں گے۔ لہذا عورت کا کیا ہے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپ لینا ہے نماز میں۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ قمیص اور اوڑھنی کے ساتھ نماز پڑھ لیتی تھی جبکہ تہبند نہیں بندھا ہوتا تھا۔ تو ایسی تمام روایتیں جتنی بھی ہیں جن میں 3 کپڑوں کا تذکرہ ہے یا وہ ایک لمبا کپڑا ڈال لیتی تھی اور دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی اوپر سے، تو یہ سب استحبابی حکم ہے، استحبابی حکم ہے۔ لہذا عورت کے لیے کیا ہے افضلیت یہی ہے اور بہتر یہی ہے کہ عورت اپنے نماز میں اپنے سطر کو ڈھانپے گی، اور اس کا سطر کیا ہے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ ہے، یعنی مکمل جسم کو ڈھانپ کر کے نماز پڑھے گی۔ اچھا، مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے کپڑے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونے چاہیے
اور عورتوں کے کپڑے کیا ہے، ان کے قدم کو چھپانے والے ہونے چاہیے۔ اگر کپڑا میسر نہ ہو تو بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ جراب اور ساکس وغیرہ پہن کر کے نماز پڑھے گی۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ ممنوع ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا ينظر اللہ الی من جر ازارہ بطرا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس نے تکبر سے اپنے چادر کو لٹکایا۔ لہذا نماز میں کیا ہے، مردوں کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ ان کے کپڑے کیا ہے، ٹخنے سے نیچے ہونی چاہیے۔ اچھا، نماز میں ہمارے یہاں ایک بیماری پائی جاتی ہے، ہم بار بار جب نماز میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ کوئی ٹوپی سیدھی کرتا ہے، کوئی بال ٹھیک کرنے میں لگا ہے، اور کوئی کپڑے اگر آئرن کر کے اور لانڈری سے لے کر کے آیا ہے تو احتیاط کرتا ہے کہ بھائی کپڑے کیا ہے وہ مڑنے نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، اللہ ہمارے استاذ پر رحم فرمائے اور اللہ ان کو سلامت رکھے، شیخ آصف اقبال مدنی صاحب، انہوں نے ایک دن مجھے بتایا کہ ان کے جو استاذ ہیں وہ میرے بھی استاذ رہ چکے ہیں، فوت ہو گئے، ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ جامع سلفیہ مدرسے میں بچے عموماً ایک ماحول ہوتا ہے، کپڑا اگر آئرن کا پہنے ہیں تو بھائی بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، تو اظہری صاحب جب بچوں کو دیکھتے کہ نماز میں کوئی بچہ کپڑا سمیٹ رہا ہے یا اس کو بچا رہا ہے تو آپ کہا کرتے تھے کہ کپڑے کیوں تم استری کر کے لاتے ہو آئرن کر کے، جب تم کو مڑنے سے بچانا ہی ہے تو۔ بہرحال یہ ایک ضمناً بات تھی، نماز کی حالت میں بالوں کو، کپڑوں کو سمیٹنا یہ درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ میں بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں، یعنی جس حال میں ہے آپ ویسے ہی سجدے میں جائیں، کپڑا مڑتا ہے مڑتا رہے، اس کا مسئلہ ہے، آپ کو اور ہمیں اس سے کیا ہے، پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی آئیے ایک مسئلہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ نماز کے جو شرائط اور واجبات ہیں ان میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، چاہے اسے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، نمازی کا کیا ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید پڑھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 144، اللہ نے کہا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو، مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی معروف اور مشہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، پھر تم تکبیر کہو۔ لہذا قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ 2 معاملات اور 2 امور ایسے ہیں جہاں قبلہ رخ کیے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ ان میں پہلا مسئلہ کیا ہے، جنگ اور خوف کا مسئلہ ہے۔ جب بہت شدت سے انسان خوف محسوس کرے اور قبلہ رخ ہونا اس کے لیے محال ہو، ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں جس طرف چاہے چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جس طرف چاہے کیا ہے، چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری حالت کیا ہے، اگر سواری پر نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سواری پر اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں ہم اگر چاہیں تو قبلہ رخ کیے بغیر بھی انسان کیا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں زیادہ مناسب یہ ہے کہ سواری پر اگر ہے تو انسان پہلے قبلے کی طرف اپنی سواری کو پھیر لے اور اس کے بعد نماز کی نیت کرے، نیت باندھ لے، تکبیر کہہ لے، اور اس کے بعد اگر سواری کا چہرہ جس طرف پھر جائے اس میں اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ 2 امور مستثنیٰ ہیں، بہت شدت کا خوف ہو اور ایسے ہی سواری پر ہیں جس کا قبلہ رو ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں غیر قبلے کی طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے کئی دلائل علماء امت نے بیان کیا۔ اب ایک مسئلہ ہے، کوئی آدمی ہوائی جہاز اور کشتی میں سفر کر رہا ہو اور وہ قبلہ رو نہ بیٹھا ہو تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے یہی سوال پوچھا گیا تو
فتاوی اسلامیہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کے فتاوی جو اردو میں ترجمہ ہوئے ہیں ہم انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ ہوائی سفر یا صحرا میں ہو تو علامت قبلہ اہل خبر و نظر سے دریافت کر کے قبلہ پہچاننے میں اجتہاد کرے۔ اب آپ اور ہم ہوائی سفر میں ہیں بھائی، آسمان میں ہم تو خود کعبے کے اوپر ہیں، اور ایسے ہی ہم پانی جہاز میں سفر کر رہے ہوں یا صحرا میں بیاباں میں سفر کر رہے ہیں اور ہمیں قبلے کا علم نہیں ہو رہا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں سے پہلے پتہ کریں گے، پوچھیں گے اور مکمل جستجو کریں گے کہ ہمیں قبلے کا علم ہو جائے۔ اگر قبلے کا علم نہیں ہوتا ہے یا قبلہ تلاش کرنے میں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، جس طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھ لے انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے تم ڈرو، لہذا اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ جوتوں اور موزوں سمیت نماز پڑھنا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ ایک تو مسجد میں اس کا لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہاں جنازے کی نماز کے لیے بھی اگر کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ جوتے چپل کیا ہے اتار کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، موقع نہیں ملتا اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا کہ مساجد میں جوتا اور چپل پہن کے آپ نماز پڑھیں۔ آپ کا جوتا اور چپل اگر پاک ہے تو اس میں آپ نماز پڑھیے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ چلیں، نماز کے واجب ہونے کے لیے انسان کا عاقل ہونا اور بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر پاگل ہے، دیوانہ ہے تو اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا تو اس پر بھی نماز فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے پر امام شوکانی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے علماء امت کا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ قبلے کی جانب رخ کر کے نماز قبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کی روایت ہے۔ لہذا قبروں کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی جہاں نماز نہیں پڑھنا ہے ہمیں، ان میں سے ایک حمام بھی ہے، ٹوائلٹ اور باتھ روم میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ایسے ہی جہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اونٹ کا باڑہ، یعنی اونٹ جہاں باندھے جاتے ہیں اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چلیے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے پتلون جو پہنتے ہیں، پینٹ، اس میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ ہمارے نوجوانوں میں بڑا عام ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے میں دو مصیبتیں ہیں۔ پہلی مصیبت کیا ہے؟ کفار کی مشابہت، اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ سطر کی حفاظت نہ ہونا، بالخصوص حالت سجدہ میں۔ اور آپ دیکھیں کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں بار بار یہ مسجد میں تلقین کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے یہ بات کہ بھائی جب آپ نماز کے لیے آئیں تو ٹی شرٹ جو ہے تھوڑا لمبا پہن لیں، تنگ نہ پہنے، اس سے کیا ہے؟ آپ کا سطر آپ کے نماز میں کھل جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے پتلون اور ٹی شرٹ کا استعمال نہ کریں میرے نوجوان بھائیوں جن سے آپ کا سطر کھل جاتا ہو، جس سے آپ کا سطر دکھ جاتا ہو۔ ایسے ہی باریک و شفاف کپڑوں میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں جب کپڑا شفاف یا باریک ہونے کی وجہ سے جلد کو چھپا نہ سکتا ہو تو کسی مرد کے لیے اس میں نماز ادا کرنا درست نہیں، الا یہ کہ ایسے کپڑے کے نیچے پاجامہ یا تہبند جو ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصے کو چھپا سکے۔ اور عورت کے لیے بھی ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں، الا یہ کہ اس کے نیچے ایسا کپڑا یا کپڑے ہوں جو اس کے تمام بدن کو چھپا سکے۔ ایسے کپڑے کے نیچے چھوٹا سا پاجامہ کفایت نہیں کرتا۔ دیکھیے آج ہمارے یہاں نوجوان کیا ہے؟ توپ پہنتے ہیں، تو توپ پہنتے وقت کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا پینٹ پہن لیتے ہیں
اور توپ کے اندر سے یعنی توپ کے اوپر سے وہ پینٹ اور جسم پورا دکھائی دیتا ہے. ایسے ہی کپڑا پہنتے ہیں تو اتنا باریک پہنتے ہیں جس سے پورا جسم جھانکتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسے باریک اور شفاف کپڑے میں نماز نہ پڑھیں، الا یہ کہ اس کپڑے کے نیچے آپ پینٹ یا پجامہ یا لنگی وغیرہ پہن لے. یا ہماری خواتین کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آج کل جو ڈیزائنر کپڑے چلے ہیں وہ باریک دوپٹے آتے ہیں جس میں آپ دیکھیے تو اس طرف سے اس طرف دکھائی دیتا ہے، باریک کپڑے پہن کے نماز پڑھتی ہے. نہیں، آپ اپنے لیے نماز کا ایک خاص عبایا رکھیے، ایک خاص حجاب رکھیے جس میں آپ نماز ادا کیجیے. یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ کے لیے. تو باریک اور شفاف کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. چلیے، یہ مسئلہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، وہ ہے نماز میں سترے کا مسئلہ. کہ نماز میں کیا ہے، بندہ سترہ کیسا لے گا اور کس قسم کا سترہ ہونا چاہیے اور سترہ کیا ہے. دیکھیے، اگر ہم سترے کا معنی دیکھیں تو عام لغت میں جو ہے سترے کا معنی ہوتا ہے اوٹ یا پردہ، پردے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اصطلاحی اور شرعی اعتبار سے سترے کا اطلاق ہوتا ہے ہر اس چیز پر جسے انسان بوقت نماز اپنی سجدہ کے جگہ کے سامنے نصب کرتا ہے. مثال کے طور پر لکڑی رکھ دیا، نیزہ رکھ دیا، کسی دیوار کے سامنے کھڑا ہو گیا، کسی ستون کے سامنے، کھمبے کے سامنے کھڑا ہو گیا، یا میز رکھ دی، ٹیبل، کرسی، یا پھر گاڑی اپنی لگا کر کے وہاں نماز پڑھنے لگا. تو نمازی اپنے آگے جس کسی چیز کو رکھتا ہے تو اسے کیا ہے، سترہ کہتے ہیں. سترے کا حکم کیا ہے؟ تو جمہور علماء کا کہنا ہے کہ سترہ رکھنا مستحب ہے. اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ دلیل ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف سترہ کے جانب ہی نماز پڑھو. ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے سترے کی طرف نماز پڑھے، اور اسے چاہیے کہ سترے سے قریب کھڑا ہو. سترے سے کیا ہے؟ قریب کھڑا ہو. ایسے ہی اور کئی دلائل ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سترہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ شیطان نمازی کے نماز کو کاٹتا نہیں ہے. تو لہذا نماز پڑھتے وقت کیا ہے، اپنے سامنے سترہ رکھ لیں. مساجد میں دیکھیں ماشاءاللہ مساجد میں سترے کا اہتمام ہوتا ہے. یہ ہماری مسجد عباد الرحمن میں اس قسم کا سترہ رکھا ہوا ہے. الگ الگ مساجد میں سترے ہوتے ہیں. تو جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے لیے مستحب ہے کہ اپنے سجدے کی جگہ کے آگے اس کو رکھ لیں تاکہ کوئی آدمی ہمارے نماز کو کاٹے نہیں یا شیطان وہاں سے نہیں گزرے. چلیں، سترے کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس تعلق سے ہمیں ایک بڑی مشہور روایت ملتی ہے جو صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پر نمازی کے سترے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے کہا، مثل مؤخرۃ الرحل، اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی لمبائی کے برابر ہونا چاہیے. اونٹ آپ نے دیکھا ہے ہمارے شہر حیدرآباد میں الحمدللہ وہ شام کو اونٹ والے لے کر کے آتے تو جو بناتے ہیں پالان بیٹھنے کے لیے، تو اس کے پیچھے جو لکڑی ہوتی ہے تقریباً اس کی لمبائی میں سمجھتا ہوں 1 ہاتھ یا 1 ہاتھ سے تھوڑا کم ہوتا ہے. 1 ہاتھ یا 1 ہاتھ سے تھوڑا کم ہوتا ہے. اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سترہ کیا ہے، ایک تیر کو بھی بنا لو. تو اب ہم تیر کی لمبائی دیکھیں، تیر کی لمبائی اتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ، 1 ہاتھ سے تھوڑی سی زیادہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے جو اونٹ کے کجاوے میں جو لکڑی رکھی جاتی ہے وہ اس کے برابر ہو یا اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہم رکھ سکتے ہیں اگر ہمیں نہ ملے. مثال کے طور پہ یہ گلاس مل گئی تو ہم نے اس گلاس کو اپنے سامنے رکھ دیا. اب ضروری نہیں کہ اتنی بڑی لکڑی ہم ڈھونڈ کر کے لائیں یا اتنی بڑی کوئی چیز تلاش کر کے لائیں. بہرحال تو مسجد میں ہے اگر کوئی چیز نہیں ہے تو رحل ہے جس پر قرآن رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ وہ رکھ لیجئے سامنے اپنے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں سترہ بنائی جا سکتی ہیں اور ان کی لمبائی چوڑائی یہی شریعت میں بیان کی گئی. سترے اور نمازی کے مابین کتنی دوری ہونی چاہیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ آدمی سترہ سے کتنی دور کھڑا ہوگا. تو
اس تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیوار کے مابین کتنا فاصلہ ہوتا تھا، اتنا کہ ایک بکری گزر جائے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سترہ رکھتے یا کسی چیز کو سترہ بناتے تو اتنا فاصلہ ہوتا کہ اس سے ایک بکری گزر جائے۔ اور ایک دوسری روایت جو مسند احمد اور صحیح بخاری کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو کر نماز پڑھے، جب آپ نے نماز ادا کی تو آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 بازوؤں کا فاصلہ تھا، 3 بازوؤں یعنی 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا تقریباً۔ تو آدمی سترہ سے کتنا قریب ہوگا؟ ایک بکری کے گزرنے کی جگہ یا کم سے کم 3 بازوؤں کے فاصلے کے برابر۔ چلیں، سترہ جو ہے چاہے ہم مسجد میں نماز ادا کریں اور یا پھر خالی میدان میں گراؤنڈ میں نماز ادا کریں، دونوں جگہ کیا ہے، ہمیں سترہ رکھنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا فرداً ہر آدمی سترہ رکھے گا یا امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے؟ تو اس مسئلے میں یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا بہترین باب قائم کیا ہے، سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، امام کا سترہ ہی مقتدیوں کا سترہ ہے۔ اور اس کے تحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لائی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے سامنے نماز پڑھا رہے تھے اور لوگوں کے درمیان کوئی سترہ نہیں تھا، اور وہ ایک گدھی کے اوپر بیٹھ کر کے گزر گئے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو امام کا سترہ کیا ہے؟ مقتدیوں کے سترے کے لیے کافی ہے۔ ایک چیز ہے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ عموماً ہماری مسجدوں میں کیا حال ہے، نماز ختم ہوتے ہی اب کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، ہمیں گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط اور عمدہ اور بہترین تعلقات اور رشتہ داریاں ہیں، ہم سب چھوڑ کر کے گویا کہ تیر کمان سے نکل گیا ہو، سیدھے بھاگتے ہیں نمازیوں کی نماز کاٹتے ہوئے اور سنن اور نوافل پڑھنے والوں کی نماز کو کاٹتے ہوئے۔ لہذا اس مناسبت سے یاد رکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اور ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو اسے نمازی کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں 40 سال تک کھڑا رہنا وہاں پسند ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم گناہ! امام شوکانی رحمہ اللہ نے تو اس پر یہاں تک کہا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو آگ کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! لہذا یاد رکھیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے پرہیز کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے بھائی، یا ہماری خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، نمازی کے آگے سے بچے گزر رہے، اس صورت میں کیا کرے؟ تو نمازی کو چاہیے کہ سامنے سے گزرنے والے کو روکے۔ اللہ اکبر! ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سترہ قائم کر کے نماز پڑھنے لگے اور کوئی آدمی اس کے اور سترے کے درمیان سے گزرے تو نمازی کو چاہیے کہ اسے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہم نے نماز شروع کی، یہ ہم نے سترہ رکھا ہے، اب درمیان سے کوئی گزر رہا ہے تو ہم ہاتھ بڑھا کر کے اس کو روکیں گے حتیٰ کہ ضرورت پڑے تو اسے دھکا دے دیں گے۔ اس سے کیا ہے؟ نماز باطل اور خراب نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گدھا یا حائضہ عورت یا کالا کتا گزر جائے تو اس سے کیا ہے؟ نمازی کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ کسی نے اگر سترہ نہ رکھا ہو اور سترہ نہ رکھنے کی صورت میں اس کے سامنے سے گدھی یا گدھا یا کوئی حائضہ عورت یا کوئی کالا
کتا گزر جائے تو اس کی نماز باطل ہے. ہاں اس نے سترہ رکھا ہے اس کے بعد گزرے تو انشاءاللہ اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. یعنی یہاں سترہ رکھا اس کے پیچھے سے گزر گئے کوئی حرج نہیں, سترہ نہیں رکھا لیکن اس کے سامنے سے گزر گئے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کی نماز کو جب کہ اس کے سامنے پالان کے پچھلے حصے کے برابر سترہ نہ ہو, عورت, گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے. لہذا یہاں عورت سے مراد کیا ہے؟ حائضہ عورت مراد ہے. اگر کوئی حائضہ عورت یا کوئی گدھا یا کوئی کالا کتا گزر جائے اور سترہ نہیں رکھا ہے ہم نے تو ہماری نماز کیا ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز گزر جائے اور سترہ نہیں رکھا ہے تو انشاءاللہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں آپ تمام ناظرین مرد و خواتین کے سامنے نماز کے شرائط اور واجبات کے تعلق سے اور نماز میں سترے کے بیان کے تعلق سے. انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے سامنے نماز کے باطل اور ساقط ہونے والے امور, ایسے ہی نماز با جماعت, نماز میں سجدہ سہو, سجدہ تلاوت اور فوت شدہ نمازوں کے تعلق سے, ایسے ہی نفل نمازوں کی جو مختلف صورتیں ہیں یا جو دوسری نمازیں جیسے نماز جمعہ, نماز عیدین, نماز خوف, نماز سفر, نماز کسوف یعنی چاند اور سورج گرہن کی نماز, بارش کی نماز, نماز استسقاء, نمازیوں کی غلطیاں اور پھر نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی دکھلایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سیکھنے اور سیکھ کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.